صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، قومی سائن اخبار بھی ہے اور چینل بھی ہے۔ مجھے کہتے ہیں موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا موضوع ہے میرا بسنت ڈے، کشمیر ڈے، مزدور ڈے، فلاور ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، ویلنٹائن ڈے، ہولی ڈے، فرائی ڈے، چاکلیٹ ڈے۔ میں نے کہا یہ میرا موضوع۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے بولے ہیں، یہ کل میں نے لکھے، ویسے میرے ذہن میں آ گیا، یہ میں نے لکھے، یہ ڈے ہے۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ بولیے، آخری لمحات ہیں، بس تقریر ختم ہونے والی ہے۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ سارے بولیے۔ کیوں؟ تو پھر آپ یہودی نواز ہیں نا۔ فلسطین کا یہی تو شور ہے، آپ فلسطین کو آزاد کریں گے، فلسطین کے لیے آپ جنگ لڑیں گے۔ میں بھی لیکچر دے رہا تھا تو اس میں بتا رہا تھا بچوں کو کہ انگریزی میں جو دن ہے نا، سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ان کے لغت کے اعتبار سے دیکھو کچھ نہ کچھ ضرور مسلمانوں کی اس میں توہین ہوگی۔ لیکن ہمارے بچوں کو عربی میں دنوں کے نام نہیں آئیں گے۔ بولی کس کی بولی جا رہی ہے اور توقع کہاں سے ہے؟ اس سے بڑھ کر منافقت اور کہاں سے آئے گی؟ اس پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ میرے قبلہ عالم نے یہ ارشاد فرمائی، جو حضور کو سنتے تھے وہ پہچان جائیں گے اس بات کو، کہ ایک بچہ تھا، والدین اس کے سیدھے سادے تھے، اس نے تعلیم حاصل کر لی اسکول کی بہت زیادہ، ماسٹر کر لی اس نے۔ کبھی ماسٹر کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اب تو اس کی بھی کوئی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لو کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ویلیو ہوگی تو قرآن اور حدیث کی ہوگی۔ لیکن ہم نے اس طرف جانا نہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ بچہ پڑھ گیا، پڑھ کر اس نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا۔ ماں گویا تھپنا لی سی، حلال رزق کمان والی سی تے کھوان والی سی، موجودہ دور سے بہت دور تھی۔ اس نے کہا بیٹا انہوں کی اندے نے، میں کہا اماں یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے، انے بجے سویرے 7 بجے میں اٹھنا کرنا ہے تو میں واک تے چلا جانا کرنا ہے، میرے اندر تو ناشتہ تیار کر چھڑنا کرنا ہے، میں ناشتہ کر کے تو میں بوٹ شوٹ پالش تو میرے کر چھڑنے نہ تو میں چلے جانا دفتر، آفس تو میں جانا ہے، پھر میں 1 بجے واپس آنا ہے، اوتھے ہی میں دوستاں نال کو روٹی شوٹی کھاواں گا تے میں واپس آواں گا تے آ کے تے میں کرنا ہے آرام۔ اس بعد میرے آ جانے کچھ دوست تے اماں اگر انہاں دے سامنے میں تینوں تھوڑا جا اونچا بھی بول رہا ہوا نا تو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ میرے دوست آئے ہونے لے۔ میں حضور یوسف المشائخ دی گل سنا رہا تھا، اے جتنے بھی نا میں تو سامنے ڈے بیان کیتے ہیں انہاں دا مقصد۔ اس بعد میں پھر چلے جانا کرنا باہر گیم تے، چاہ پی کے میں گیم تے چلا جاؤں گا، اتھوں واپس آواں گا، واپس آ کے تے پھر میں کوئی کام ہویا تے کراں گا تے اماں سون لگیا، پھر میں تیری کوئی تھوڑی جی خدمت آکھے لگ جاواں کراں گا۔ یعنی بڑا لمبا شیڈول اس نے 24 گھنٹے دا دسیا۔ اماں سے تے رکھ لی، بات رو لگ پئی، کہنے کہ پترا تینوں اس واسطے نہیں سی پڑھایا کہ ماں دے ادب واسطے وقت مقرر کرے، ماں کا ادب کرنے کے لیے وقت مقرر کرے۔ وہ تعلیم نہیں، وہ ماں کی محبت سے بھی دوری، باپ کی محبت سے بھی دوری، عز و اقربا کی محبت سے بھی دوری، مسلمانوں کی محبت سے، اخلاق جان سے بہت دور ہے یہ تعلیم۔ مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جس میں وقتی طور پر اور جزوی طور پر
باپ کی خدمت کی جائے یا ماں کو پھول پیش کیا جائے یا ٹیچر کو پھول پیش کیا جائے یا کسی دوست کو گفٹ پیش کیا جائے، یہ محبتیں مسلمانوں والی نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ جزوی طور پہ نہیں، جو حضور نے عطا کیا ہے دین، وہ جزوی طور پر نہیں، کلی طور پر ہے۔ یہ نہیں کہ دن کو میں مسلمان ہو جاؤں، رات کو کافر ہو جاؤں، صبح میں مسلمان ہوں گا، دوپہر کو منافق ہو جاؤں گا، شام کو کافر اور مشرک اور کمونسٹ ہو جاؤں گا۔ یہ مذہب اسلام کی تبلیغ نہیں۔ مذہب اسلام کی تبلیغ یہ ہے، صبح اٹھ، ماں باپ کا چہرہ دیکھ، تجھے حج کا ثواب ہوتا ہے، چلا جا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب تجھ باہر چلا جائے، رزق حلال کی تلاش میں چلا جائے، رزق حلال تلاش کر کے لائے، تو اس وقت ہی تیرا جو معاملہ ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ واپس آئے، ماں باپ کی خدمت کرے گا، تیرا وہ معاملہ وقت عبادت میں لکھا جائے گا۔ ارے بچوں کا رزق کمائے گا، عبادت میں لکھا جائے گا۔ بچوں کے ساتھ پیار کرے گا، عبادت کا لکھا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرے گا، اور عبادت لکھا جائے گا۔ ارے بڑوں کا ادب کرے گا، عبادت لکھا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس سے مسلمان کی عبادت وہ سے جدا ہو جائے۔ فرمایا عمل کرنا شریعت مصطفیٰ کے مطابق تیرا کام ہے۔ ایک لمحہ جو سونے والا ہے وہ بھی عبادت میں فرشتے لکھتے رہیں گے۔ جب تو نے مذہب کو پڑھنا چھوڑ دیا، غیروں کے مذہب کو دیکھا، پھر تجھے دل میں لگائے مدد دے، آج ماں کی خدمت کرنی ہے، باقی سال کوئی ضرورت نہیں۔ آج باپ کی خدمت کرنی ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ بسنت ڈے منایا گیا، کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ہولی ڈے مسلمان منانے لگے ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح، کوئی کسی نے اعتراض نہ کیا۔ بدنصیب قوم بن گئی ہے، وہ ووٹ کو کیا دیکھے گی جو اپنے حقوق کو نہیں جانتی، اپنے اوپر جو تعلیم نافذ کی گئی ہے، فرض قرار دی گئی ہے، اس کو یہ قوم نہیں دیکھتی۔ اس نے ووٹ کا اندراج کیا کرنا ہے؟ ووٹ کا اندراج اس نے کیا کرنا ہے؟ کس کو دینا ہے، کس کو دینا چاہیے؟ جس کو یہ نہیں پتا مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے اوپر خدا نے نماز فرض کی ہے، میرے اوپر اولاد کی تربیت فرض قرار دی گئی ہے، اپنے والدین کا ادب احترام فرض قرار دیا گیا ہے، جو یہ نہیں جانتا ووٹ اس نے کیا دینا ہے؟ اور کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ غیروں کا مذہب پڑھ کر پھر اعتراض ہوتا ہے، شب برات کتنے لکھی ہے؟ ہوتا ہے اعتراض؟ اے جڑے 12-13 نام میں گن کے دیتے ہیں تو سامنے، کسی نے اعتراض کیا کبھی؟ میں پوچھ سکتا ہوں پھر اس وقت ہم کون ہیں؟ میلاد ڈے پر اعتراض کسی کافر نے کیا ہے؟ بولیے، میلاد ڈے پر اعتراض کسی کافر نے کیا ہے؟ بولو، تو بولتے کیوں نہیں؟ ہولی ڈے پر کسی مسلمان نے اعتراض کیا ہے؟ کسی کافر نے کیا؟ کسی منافق، مستشرق، کمیونسٹ، ہندو، سکھ اعتراض کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو بھی نہیں کرتا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضور کے میلاد پر کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا۔ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ آپ کی چپ بتا رہی ہے کہ ہم اندر شاید ایمان بھی نہیں پورا رہا۔ اس لیے ہولی ڈے پر کوئی اعتراض نہیں۔ 11ویں کے دن پر اعتراض، شب برات کہاں لکھی، میلاد کہاں لکھا، معراج کہاں لکھا؟ حضور کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا، جبرائیل کا دیدار ہوا تھا۔ اور یہ کل خانی کہاں لکھی ہے، 10واں کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کہاں لکھی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کہاں لکھی ہے، ننگے سے ضرور نماز نہ پڑھی جائے تو کہاں لکھی ہے؟ یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ بولو بولو، اگر غیرت اندر ہے تو بولو، یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ تو پھر بتا سکتے ہیں آپ اس وقت ہم کس کیفیت میں ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے؟
یہ اعتراض نہیں، یہ اصلاحانہ سوال ہے۔ ضرور سوچئے گا اس بات پہ کہ میں اعتراض کس پہ کرنا چاہیے تھا، کس پہ کر رہا ہوں۔ امید ہے ایمان کی کرن جاگ اٹھے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔